نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کننا نساء فوق السنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم یکن له ولد وورثه ابواہ فلأمہ الثلث فإن کان له اخوة فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد فإن کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها أو دین ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ سورہ نساء آیت 11 سے 14 کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ یہ آیتیں قانون وراثت کے بارے میں ہیں۔ اللہ کا حکم آپ کے سامنے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن کانت واحدة فلہا النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد ورثہ ابواہ فلأمہ الثلث فإن کان لہ اخوة فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آیت 11۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ تاکیدی حکم فرماتا ہے کہ ایک مرد کا 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو انہیں ورثے میں 2/3 اور اگر ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ورثے میں 1/6 حصہ ہے، بشرط یہ کہ مرنے والے کے اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہی ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے، اور اگر کئی بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ یہ حصے وصیت یا قرض کے بعد ہیں۔ تمہیں خبر نہیں کہ ماں باپ میں سے کون نفع کی حیثیت سے تمہارے قریب ہے؟ یہ اللہ کا فریضہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 11 کا۔ اب تفسیر۔ علم فرائض کا ماخذ۔ یہ آیت ماں بعد والی آیت کے اور اس سورت کے خاتمے والی آیت علم فرائض کے بارے میں ہے۔ وہ حدیثیں جو اس سلسلے میں ان آیتوں کی وضاحت میں آئی ہیں، ہم یہاں ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو اس کے مناسب ہیں۔ علم فرائض کی فضیلت۔ احادیث میں علم فرائض سیکھنے کی فضیلت آئی ہے، خصوصاً یہ فرائض تو تمام فرائض ہیں میں اہم ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل علم 3 ہیں، باقی فضول ہیں: تفسیر حدیث، فرائض، تفسیر حدیث اور فرائض۔ فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ غالباً آدھا علم اس لیے ہے کہ اس سے سب کا واسطہ پڑتا ہے۔ جابر بن عبداللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر کے پیدل چل کر بنو سلمہ میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے مجھے بے ہوش دیکھ کر پانی منگا کر وضو کیا اور مجھ پر چھڑکا۔ مجھے ہوش آ گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کے بارے میں کیا حکم ہے، اسے کیا کروں؟ اس پر یہ آیت اتری۔ مرد کا دوہرا حصہ ہے، عورت کا اکہرا۔ اصل میراث میں مرد عورت برابر ہیں، اس لیے اولاد میں برابری کا حکم ہے، کیونکہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا اور سارا ورثہ مردوں کو دے دیا جاتا تھا، لہٰذا اللہ نے اصل میراث میں برابری کا حکم فرمایا۔ حصے کی کمی بیشی اور بات ہے مرد کا دوہرا اور عورت کا اکہرا حصہ ہے، کیونکہ مرد کے ذمے خاندان کا بار ہوتا ہے، اسے کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ محنت کر کے کما کر لاتا ہے، اس لیے اسے دگنا دیا جانا ہی مناسب ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مال اولاد کا ہوتا تھا اور ماں باپ کو وصیت کی جاتی تھی، اللہ نے اس میں جو چاہا منسوخ فرما دیا۔ مرد کا دوہرا حصہ ماں باپ کا 6واں اور تہائی، بیوی کا 8واں اور چوتھائی اور شوہر کا چوتھائی اور آدھا رکھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب آیت فرائض اتری اور ہر حصے دار کا مقررہ حصہ نازل ہوا تو بعض لوگوں نے اسے پسند نہ کرتے ہوئے کہا کہ بیوی کو چوتھائی یا 8واں حصہ، بیٹی کو آدھا اور چھوٹے بچے کو بھی حصہ ملتا ہے، حالانکہ ان میں نہ کوئی جنگ کرتا ہے اور نہ مال غنیمت لاتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ، شاید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں یا ہم کہہ سن کر اسے بدلوا لیں۔ آخر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کو باپ کے مال میں سے آدھا ملتا ہے، وہ تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ نہیں کرتی، اور چھوٹے بچوں کو بھی میراث ملتی ہے جو کسی کام کے لائق نہیں۔ جاہلیت میں میراث جنگ کرنے والے اور سب سے بڑے بیٹے کو ملتی تھی۔ عورتوں کا حصہ، اگر عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہے، چونکہ اس صورت کے آخر میں 2 بہنوں کو 2/3 کا حکم ہے تو 2 بیٹیوں کا بدرجہ اولا یہی حکم ہے، اس لیے ان کا حکم اس آیت سے لیا گیا۔ اور جابر والی حدیث میں ہے کہ آپ نے سعد بن ربیعہ کی 2 بیٹیوں کو 2/3 دلوایا، لہٰذا 2 بیٹیوں کا 2/3 کتاب و سنت سے ثابت ہو گیا۔ علاوہ ازیں جب ایک بیٹی کا آدھا ہے تو اگر 2 بیٹوں کا بھی آدھا ہوتا تو ضرور بیان کیا جاتا۔ جب خاص طور سے ایک کو بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ کا حکم وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے اور 2 3 کے حکم میں ہے۔ ماں باپ کا حصہ، ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، بشرط یہ اولاد ہو۔ اگر میت کے اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اگر ایک لڑکی سے زیادہ اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اور ماں باپ ہوں تو بیٹی کو نصف مال، ماں کو 6واں اور باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا، اور پھر 6واں حصہ باقی رہ جائے گا جو باپ اسبہ ہونے کی حیثیت سے لے لے گا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ اولاد نہ ہو تو ماں 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، کیونکہ باپ اسبہ بھی ہے۔ اگر ان کے ساتھ شوہر یا بیوی بھی ہو تو شوہر کو نصف اور بیوی کو 1/4 ملے گا، ماں کو باقی مال کا 1/3 ملے گا۔ اگر ماں باپ آیانی یا اخیانی یا الاتی بھائیوں کے ساتھ جمع ہوں تو باپ کے ہوتے ہوئے باقی محروم ہو جائیں گے، البتہ بھائی ماں کو 1/3 سے 6 حصے کی طرف لوٹا دیں گے، لہٰذا ان کی موجودگی میں ماں کا 6واں حصہ ہے۔ اگر ماں کے علاوہ دوسرا وارث باپ ہو اور کوئی اور وارث نہ ہو تو ماں کے بعد باقی مال
مال باپ لے لے گا۔ دو بھائیوں کا حکم بھی کئی بھائیوں کی طرح ہے۔ میراث و وصیت قرض کے بعد ہے۔ پھر فرمایا یہ تقسیم وصیت و قرض کے بعد ہے۔ پھر اس پر اجماع ہے کہ وصیت پر قرض مقدم ہے، کیونکہ سنت سے یہی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم من بعد وصیتی یوسی بہا او دین پڑھتے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا حکم وصیت سے پہلے دیا ہے، اور حقیقی اولاد وارث ہوتی ہے، اللاتی نہیں۔ کوئی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوگا، اللاتی کا نہیں۔ پھر فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ تمہیں اولاد زیادہ نفع پہنچاتی ہے یا باپ؟ یعنی ہم نے بیٹے اور باپ اصل میراث میں برابر رکھے ہیں، خلاف عہد جاہلیت کے اور آغاز اسلام کے، کہ ساری میراث بڑے بیٹے کو ملتی تھی اور ماں باپ کے لیے وصیت ہوتی تھی۔ اب ان کے حال کے مطابق دونوں کا فرض مقرر کر دیا گیا، کیونکہ انسان کو کبھی اپنے باپ سے دنیوی یا دینی یا دونوں طرح کے فائدے پہنچتے ہیں، نہ کہ بیٹوں سے، اور کبھی اس کا عکس بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے نفع کی توقع دونوں سے ہے، اسی لیے دونوں کا حصہ ٹھہرایا گیا اور دونوں اصل میراث میں یکساں رکھے گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ میراث کی تقسیم جو بیان کی گئی ہے اللہ کا فریضہ، اس کا حکم اور اس کا فیصلہ ہے، اور اللہ بڑی حکمت والا ہے اور ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے اور خوب جاننے والا ہے، اور حقدار ہی کو دیتا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ آیت 12 ترجمہ۔ اور تمہارے لیے اس میراث کا آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئیں، اگر ان کے اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہو تو ان کی میراث میں سے تمہارا چوتھائی حصہ اس وصیت کے بعد ہے جو وہ کر گئیں، یا قرض کے بعد ہے، اور ان کا حصہ تمہاری میراث میں سے چوتھائی ہے۔ اگر تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے اولاد ہو تو پھر تمہاری میراث میں سے ان کا 8واں حصہ اس وصیت کے بعد ہے جسے تم کر گئے ہو، یا قرض کے بعد ہے۔ اور اگر میت ایسا شخص ہے جس کے باپ بیٹا نہیں، یا عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ بھائی بہنیں ہیں تو سب 1/3 میں اس وصیت کے بعد شریک ہیں جو کی جا چکی ہے، اور قرض کے بعد بشرط یہ کہ میت دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ آیت 12 کی تفسیر۔ شوہر کا حصہ بیویوں کی میراث میں شوہروں کو آدھا ملے گا، بشرط یہ کہ ان کے اولاد نہ ہو، ورنہ چوتھائی ملے گا، لیکن وصیت و قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے گی، یعنی پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت جاری کی جائے گی، پھر مال بانٹا جائے گا۔ بیوی کا حصہ، یعنی بیویوں کو شوہر کے مال میں سے 1/4 ہے اگر اولاد نہ ہو، ورنہ 8واں حصہ ہے۔ اس 8واں حصے میں ساری بیویاں برابر برابر حصے دار ہیں۔ کلالہ کی تعریف۔ کلالہ کلیل تاج سے لیا گیا ہے، تاج چاروں طرف سے سر چھپا لیتا ہے۔ یہاں کلالہ سے وارث ہونے والے حاشیے کے لوگ مراد ہیں جو اصل و فروع میں شامل نہیں۔ کسی نے ابوبکر سے کلالہ کے معنی پوچھے، فرمایا میں اپنی رائے سے بتاتا ہوں، اگر صحیح ہوئے تو اللہ کی طرف سے ہیں ورنہ شیطان کی طرف سے سمجھو۔ اس سے اللہ
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ کلالہ وہ ہے جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ عمر رضی اللہ عنہ عہد خلافت میں فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کی رائے کے مخالفت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے بات وہی ہے جو میں نے عرض کی، یعنی کلالہ وہ ہے جس کے نہ بیٹا ہو نہ باپ۔ اولاد ام کا حکم۔ پھر فرمایا کہ کلالہ کے اولاد ام ہو یعنی ماں کی طرف سے بھائی بہنیں ہوں۔ سعد بن نبی وقاص نے وَلَهُ اَخُ اور اخت من ام میں پڑھا ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ اس صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہے تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اولاد ام کا حکم کئی باتوں میں دوسرے وارثوں سے الگ ہے۔ یہ ماں کے ہمراہ وارث ہوتے ہیں، ان کے مرد عورت میراث میں برابر ہیں، اور ان کے مردوں کو دوہرا اور عورتوں کو اکہرا نہیں ملتا۔ یہ اسی وقت وارث ہوتے ہیں جب کہ ان کا مورث کلالہ ہو، لہذا باپ دادا یا بیٹے پوتے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں ہوتے، انہیں تہائی سے زیادہ نہیں ملتا، خواہ کتنی ہی تعداد کیوں نہ ہو۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ آیت 13 اور 14۔ ترجمہ: یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی بہشتوں میں داخل فرمائے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے پھلانگے گا اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ آیت 13 کی تفسیر: فرائض میں حدوں سے پھلانگنے کی وعید، یعنی یہ فرائض و حقوق اور مقررہ سہام جو اللہ نے وارثوں کے لیے میت سے قرب و احتیاج کے موافق مقرر فرمائے ہیں اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے بڑھنا حرام ہے۔ اس لیے جو ان حدوں کا خیال رکھتا ہے اور بہانے تراش کر مقررہ سہام میں کمی بیشی نہیں کرتا وہ جنتی ہے۔ اسے اپنی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے، اور جو اللہ کا حکم بدل ڈالے، اللہ سے ضد بحث کرے، اس کی تقسیم پر راضی نہ ہو اور وارثوں کو کم و بیش دے جائے یا انہیں بالکل ہی محروم کر جائے، اللہ اسے ذلیل کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن بوقت وصیت ظلم کر جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اسی برے عمل پر ہو جاتا ہے اور حقدار جہنم بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برے عمل کرتا رہتا ہے لیکن بوقت وصیت انصاف کر جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اسی اچھے عمل پر ہو جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا تم چاہو تو تلک حدود اللہ پڑھ لو۔ آیت 14 کی تفسیر: حدوں سے آگے پھلانگنے والا جہنمی ہے، یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرے گا اور حدوں سے آگے بڑھنا چاہے گا اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم رسید فرما دے گا اور اس پر سخت ذلت والا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ کوئی مرد یا عورت 60 برس تک اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، پھر مرتے وقت وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا جاتا ہے جس سے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے 14 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ آیتیں قانون وراثت کے بارے میں ہیں اور اللہ کی حدیں ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر